بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ دوستو۔ اب یہ صبح سویرے 4 بجے والی خبریں آپ شام 6 بجے روزانہ سنا کریں گے۔ ٹائم یاد رکھیں، صبح کی خبریں اب شام 6 بجے پیش ہوا کریں گی۔ شکریہ۔ یورپی یونین نے افغانستان میں سفارت خانہ کھول لیا۔ بھارت میں حجاب کرنے والی طالبات پر کلاسز لینے پر پابندی برقرار۔ جرمنی کو اسلام نے تشکیل دیا ہے، جرمن وزیر داخلہ۔ امن کے قیام کے وعدے پر بھی جلال آباد میں خوف کا راج۔ شہزادی ڈیانا شادی سے متعلق اسلامی تعلیمات کے بارے میں جاننا چاہتی تھیں۔ مولانا فضل الرحمان اکیلے اسلام آباد نہ آئیں بلکہ بلاول کو بھی ساتھ لائیں، وزیر داخلہ شیخ رشید احمد۔ مسافر کا ماسک پہننے سے انکار، جہاز کو آدھے راستے سے ہی واپس موڑ لیا گیا۔ وہ جڑی بوٹیاں اور مسالے جو شوگر کو کنٹرول کرنے میں ادویات جیسا کام کرتی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ یورپی یونین نے کابل میں باضابطہ طور پر سفارت خانہ کھول لیا ہے۔ کابل میں یورپی وفد کی کم از کم موجودگی انسانی امداد کی فراہمی میں سہولت اور انسانی صورتحال کے لیے قائم کی گئی ہے۔ افغان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کے نمائندوں کے ساتھ متعدد ملاقاتوں، افہام و تفہیم کے بعد سفارت خانہ کھولا گیا ہے۔ افغان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ کابل میں یورپی سفارت خانے نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب یورپی یونین کے خارجہ امور کا کہنا ہے کہ کابل میں یورپی وفد کی کم سے کم موجودگی کو طالبان حکومت کو تسلیم کرنا نہ سمجھا جائے۔ بھارت کی جنوبی ریاست کرناٹک کے ضلع اڈوپی میں ایک سرکاری کالج کی بہت سی مسلم طالبات گزشتہ 20 روز سے کالج کے احاطے میں باہر بیٹھ کر تعلیم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کیونکہ کالج انتظامیہ حجاب کرنے کی وجہ سے انہیں کلاس روم میں جانے کی اجازت نہیں دے رہی، کالج انتظامیہ کا موقف ہے کہ اسکارف یا برقع پہننا کالج ڈریس کوڈ کی خلاف ورزی ہے، اس لیے ان طالبات کو کلاس میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا رہی، جبکہ طالبات کا کہنا ہے کہ کالج کے اصول و ضوابط میں ایسا کچھ نہیں لکھا، حجاب کرنا ان کا مذہبی حق ہے، جس سے انہیں زبردستی روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کالج کی 11ویں اور 12ویں جماعت کی ان طالبات نے پہلی بار 31 دسمبر کو احتجاج کیا تھا اور تب سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ طالبات کالج آتی ہیں، تاہم انہیں کلاس روم میں داخل ہونے نہیں دیا جاتا، جس کی وجہ سے وہ باہر ہی بیٹھ کر پڑھتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی احتجاج بھی کرتی ہیں۔ کالج کے پرنسپل نے بھارتی میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ اسکارف یا برقع پہننا اسکول کے یونیفارم اور اصولوں کے خلاف ہے، جبکہ ریاستی وزیر تعلیم نے یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ طلبہ کو اصول اور ضوابط پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسری جانب طالبات کا کہنا ہے کہ 20 روز سے انہیں کلاس روم میں داخلے کی اجازت نہیں اور انہیں غیر حاضر قرار دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ 2 سالوں میں ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں جن میں ان کے ساتھ مذہبی بنیادوں پر تفریق برتی گئی ہے۔ کرناٹک میں ایسا کوئی قانون نہیں، اس لیے انتظامیہ کبھی کچھ تو کبھی کچھ بیان دے رہی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ ریاست میں 11ویں اور 12ویں جماعت کے طلبہ کو یونیفارم پہننا لازم نہیں ہے۔ یہ کالج حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک مقامی رہنما کے اثر و رسوخ میں ہے اور وہ اس معاملے کو فرقہ پرستی اور سیاسی رخ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسکول کے پرنسپل نے بھی ان کے دباؤ میں آ کر سخت رویہ اپنا رکھا ہے اور وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ اسکول اور کالجوں میں حجاب کرنا ڈسپلن کے خلاف ورزی ہے۔ اسکول یا کالجز مذہبی روایات کو اپنانے کی جگہ نہیں ہے۔ دوسری جانب مسلم طالبات کا کہنا ہے کہ وہ مرد حضرات لیکچرار کے سامنے ہی حجاب پہنتی ہیں، حجاب کرنے کی اجازت ہمیں آئین نے دی ہے، کالج ہمیں کیوں روک رہا ہے؟ جرمنی کی وزیر داخلہ نینسی فیزر نے کہا ہے کہ اسلام یقیناً جرمنی سے متعلق ہے۔ نینسی نے کہا کہ مہاجرین کو قبول کرنے والے ملک ہونے کی وجہ سے جرمنی میں
لیبر پاور کی نقل مکانی کے طریقوں کو آسان بنانا ضروری ہے۔ وزیر داخلہ نینسی فیزر کا کہنا ہے کہ بلا شبہ اسلام جرمنی سے متعلق ہے اور سالوں سے جرمنی کی ثقافتی زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ ہم ایسے انسانوں کو قبول کرنا چاہتے ہیں جو جرمن شہریت لینا چاہتے ہوں، جرمنی سے واپس لوٹنے والوں اور رضاکارانہ واپسی کے خواہش مند افراد کی واپسی میں بھی تیزی لانا چاہتے ہیں۔ اب ہم انسانوں کے سمندر برد ہونے کا مزید تماشا نہیں دیکھ سکتے، ہم نقل مکانی کے قانونی راستے تشکیل دیں گے۔ دوستو، جرمن وزیر داخلہ نینسی فیزر کے اسلام سے متعلق بیان سے اندازہ ہوتا ہے کہ نئی جرمن حکومت گزشتہ حکومت سے بالکل مختلف سوچ رکھتی ہے۔ گزشتہ جرمن حکومت کا موقف تھا کہ اسلام کا تعلق جرمنی سے نہیں ہے، جرمنی کو عیسائیت نے تشکیل دیا ہے، جبکہ موجودہ حکومت کا نظریہ ہے کہ جرمنی کو اسلام نے ہی تشکیل دیا ہے۔ افغانستان میں طالبان کے امن قائم کرنے کے وعدے کے باوجود مشرقی شہر جلال آباد میں خوف کا راج ہے، جو تخریب کاروں کے حملوں اور انتقامی کارروائیوں کی زد میں ہے، اور شہر کے پانی کے نالوں میں بعض اوقات پر اسرار طور پر باڈیز تیرتی نظر آتی ہیں۔ لوگ شام ڈھلتے ہی کاروبار بند کرنے کی جلدی میں ہوتے ہیں تاکہ رات پڑنے اور فائرنگ شروع ہونے سے پہلے اپنے گھروں کو پہنچ سکیں۔ شہر کے باشندوں کو تخریب کاروں کے حملوں اور ان کے خلاف طالبان کی جوابی کارروائی میں نشانہ بننے کا خوف لاحق ہوتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جلال آباد میں مقامی گروہ کی کارروائیوں میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ افغانستان میں 80,000 طالبان جنگجو موجود ہیں۔ تخریب کار اور افغان جنگجو گروپوں کے درمیان نظریاتی فرق یہ سمجھا جاتا ہے کہ طالبان غیر ملکی افواج کا افغانستان سے انخلا چاہتے تھے تاکہ اپنا نظام نافذ کر سکیں، جبکہ ان تخریب کاروں کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ شدت پسند گروپس متعدد اسلامی ملکوں میں اپنی طرز کی خلافت کا نظام نافذ کرنے کے لیے سرگرم ہیں۔ طالبان کے ملک کا کنٹرول سنبھالنے اور جیلوں سے قیدیوں کی رہائی سے ایسے گروپس مضبوط ہوئے ہیں کیونکہ ان کے بھی بہت سے جنگجو رہا ہو چکے تھے۔ شہزادی ڈیانا نے اپنے سابق شوہر شہزادہ چارلس سے طلاق کے بعد دوسری شادی کرنے کے لیے اسلام کے بارے میں سوالات پوچھے تھے۔ شہزادی ڈیانا کے پرنس چارلس سے علیحدگی کے بعد یہ بات سوچنا کہ وہ دوبارہ شادی کا ارادہ رکھتی ہے تھوڑی سی حیران کن بات تھی۔ فوٹوگرافر انور حسین، جنہوں نے 1997 میں شہزادی کی موت تک کے سفر کو بہت شاندار انداز میں کیمرے میں محفوظ کیا تھا، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ شہزادی ڈیانا نے ان سے ایک بار شادی کے بارے میں سوالات کیے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ دوران سفر فلائٹ پر تمام لائٹس مدھم ہو چکی تھی اور ڈیانا نے آ کر بہت دھیمی آواز میں ان سے پوچھا کہ کیا میں بات کر سکتی ہوں۔ انور حسین نے کہا کہ وہ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اس وجہ سے یہ جاننے میں دلچسپی رکھتی تھی کیونکہ وہ اپنے اس وقت کے فرینڈ ڈاکٹر حسنات خان کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے خیال سے ڈیانا سوچ رہی تھی کہ خاندان اس طرح کے رشتے پر کیا رد عمل ظاہر کرے گا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ساری اپوزیشن جماعتیں مل کر اسلام آباد آئیں، مولانا فضل الرحمان اکیلے اسلام آباد نہ آئیں بلکہ بلاول کو بھی ساتھ لائیں۔ وزیر داخلہ نے اپوزیشن جماعتوں کو اسلام آباد مل کر آنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ ہم تیار ہیں، آپ سب مل کر اسلام آباد آئیں۔ انہوں نے مزید کہا، کیوں آپ اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں بلکہ پولیس کی بھی انرجی ضائع کریں گے۔ جہاز میں سوار مسافر کی جانب سے کورونا حفاظتی ماسک پہننے سے انکار پر آدھے راستے میں ہی جہاں سے اڑان بھری جہاز کو وہیں واپس لوٹنا پڑ گیا۔ امریکی ایئر لائن نے جمعرات کو میامی سے اڑان بھری، تاہم ایک مسافر کی جانب سے حفاظتی ماسک پہننے کا ضابطہ نہ ماننے پر جہاز کے عملے اور مسافر میں بدمزگی پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے جہاز کو آدھے راستے ہی واپس لوٹنا پڑ گیا۔ مذکورہ پرواز میامی سے لندن جا رہی تھی۔
بوئنگ 777 جب واپس میامی ایئرپورٹ پہنچی تو پولیس پہلے سے ہی وہاں موجود تھی۔ جہاز لینڈ کرنے کے بعد ماسک نہ پہننے والے مسافر کو بغیر کسی مزید بدمزگی کے نیچے اتار لیا گیا۔ امریکی حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تحقیقات کے بعد اس مسافر پر تاحیات ہوائی سفر پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ایئر لائن انتظامیہ نے کورونا حفاظتی پابندیوں اور ضابطے کو نہ ماننے والے افراد کے بارے میں کہا تھا کہ مسافروں کے ایسے کسی بھی عمل کو قطعی برداشت نہیں کیا جائے گا جو وبا سے بچاؤ کے ضوابط کے خلاف ہو، اور ان میں ماسک پہننا لازمی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے کئی واقعات سامنے آ چکے ہیں جن میں مسافروں نے ماسک پہننے سے انکار کیا تھا، جس پر انتظامیہ اور مسافروں میں لڑائی جھگڑے بھی ہوئے تھے۔ شوگر ایک بہت ہی عام بیماری ہے جو کسی کو بھی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس بیماری کا مکمل تعلق طرز زندگی سے ہے۔ اگر آپ کی خوراک اور طرز زندگی درست نہ ہو تو شوگر ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، جبکہ طرز زندگی میں تبدیلی لا کر بھی اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں کا بلڈ شوگر اکثر زیادہ ہوتا ہے انہیں پھر ڈاکٹر حضرات کی ہدایات کے مطابق ہر روز انسولین یا شوگر کنٹرول میں مدد دینے والی گولیاں یا دونوں استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ شوگر دوستو ایک ایسا مرض ہے جسے خوراک میں تبدیلی اور ورزش سے آسانی سے قابو میں کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ قابو میں رہے تو اس سے جسم میں دیگر پیچیدہ مسائل جن میں دل کی بیماریاں، بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور فالج وغیرہ کے خدشات کم ہو جاتے ہیں۔ قدرت نے کچھ کھانوں میں ایسی خوبیاں رکھی ہیں جو شوگر کے مرض میں ادویات جیسا کام کرتی ہیں اور شوگر کو نارمل رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ مثلا نیم ایک ایسا پودا ہے جسے اس کی زبردست ادویاتی خوبیوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اس پودے کے بے شمار فوائد ہیں۔ خاص طور پر یہ جسم سے فاضل مادوں کو خارج کرنے، جلد کی بیماریوں کو ختم کرنے اور شوگر کے مرض کو کم کرنے میں صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے۔ نیم میں ایک خاص کیمیا ٹریٹرپینائڈز پایا جاتا ہے اور یہ کیمیا خون میں بڑھے ہوئے گلوکوز لیول کو کم کرتا ہے۔ آپ نیم کے پتوں کو سکھا کر انہیں پیس کر استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے پتوں کا قہوہ بھی پی سکتے ہیں۔ ادرک ایک ایسی چیز ہے جو تقریباً ہر گھر میں پائی جاتی ہے۔ یہ جسم کو اندر سے گرم رکھتا ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق ادرک انسولین کے اخراج کو کنٹرول کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے، جس سے شوگر جیسے مرض کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ادرک جسم سے سوزش کا خاتمہ بھی کرتا ہے اور نظام ہضم کو بھی بہتر بناتا ہے، اور ادرک یہ خوبیاں شوگر کے مرض کو نارمل رکھنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ آپ ادرک کو کچا بھی استعمال کر سکتے ہیں، تاہم اس کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، ورنہ آپ کو پیٹ کے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ میتھی شوگر کو کنٹرول کرنے میں بہت مؤثر ہے۔ یہ جسم میں گلوکوز کی سطح کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ یہ فائبر سے بھرپور ہوتی ہے۔ میتھی میں پرو بایوٹک خصوصیات بھی شامل ہیں جو خراب کولیسٹرول کو کم کرتی ہیں۔ ڈاکٹر شوگر کے مریضوں کو روزانہ 10 گرام میتھی کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ دار چینی روزانہ کھانے سے شوگر کو دور رکھا جا سکتا ہے۔ دار چینی ایک ایسا مسالہ جو صرف کھانے کا ذائقہ ہی دوبالا نہیں کرتا بلکہ قدرت نے اسے کئی ایسی ادویاتی خوبیوں سے نوازا ہے جس کی بنا پر اسے طب یونان میں اکسیر کا درجہ حاصل ہے، اور اس کا استعمال بہت سی ادویات کی تیاری میں کیا جاتا ہے۔ شوگر کے مریض اگر روزانہ اپنی خوراک میں آدھی چائے کی چمچ پیسی ہوئی دار چینی کو شامل کر لیں تو یہ ان کے جسم میں شوگر کو کنٹرول کرنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتی ہے، اور اگر شوگر لیول بہت زیادہ بڑھتا ہے تو کھانے کے بعد دار چینی اور امرود کے پتوں کا قہوہ حیرت انگیز طور پر خون میں شوگر لیول کو نیچے لے کر آ جاتا ہے اور شوگر کے مرض میں قدرتی دوا جیسا کام کرتا ہے۔ انجینئرز نے گرمیوں میں گھروں کی تپش کا چھٹکارا پانے کا سستا طریقہ ڈھونڈ نکالا ہے۔ دنیا کا انتہائی سفید روغن یا پینٹ دریافت کر لیا گیا ہے۔ سفید ترین روغن یا پینٹ سے حدت کم ہو جائے گی اور ایئر کنڈیشن ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انتہائی سفید روغن یا پینٹ 98% سے بھی زائد سورج کی روشنی کو منعکس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
یہ تناسب بازار سے ملنے والے روغن یا پینٹ کے مقابلے میں 8% زیادہ کارگر ثابت ہوگا۔ اس پینٹ میں بیریم سلفیٹ نامی کیمیائی مرکب شامل کیا گیا ہے جو کہ حدت کو کم کرتا ہے، جو گھر کو گرمی سے بچانے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ اس نئی دریافت کو انڈیانا یونیورسٹی کے انجینئرز نے تیار کیا ہے، جن کا دعویٰ ہے کہ اس کے استعمال سے ایئر کنڈیشن کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ یورپ میں ہونے والی ایک ابتدائی طبی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مخصوص سبزیوں کے استعمال اور کورونا سے اموات کی کم شرح کے درمیان تعلق موجود ہے۔ تحقیق میں اشارہ دیا گیا ہے کہ بند گوبھی اور کھیرے کے استعمال کی مقدار روزانہ کی بنیاد پر معمولی اضافہ بھی کسی ملک میں کورونا سے اموات کی شرح بالترتیب 13.6% اور 15.7% تک کمی لانے میں مدد دے سکتی ہے۔ تاہم دیگر سبزیوں میں اس بیماری کے خلاف لڑنے میں مدد دینے والے فوائد نظر نہیں آ سکے۔ فرانس کی مونٹ پیلائر یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ بیلجیم، برطانیہ، اسپین، اٹلی، سویڈن اور فرانس میں کورونا سے اموات کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ تھیں۔ مثال کے طور پر بیلجیم میں ہر 10 لاکھ میں سے 800 سے زیادہ افراد اس بیماری سے جاں بحق ہو رہے تھے۔ تحقیق کے مطابق ان ممالک میں اموات کی شرح پر اثر انداز ہونے والے عوامل جیسے لاک ڈاؤن کے نفاذ میں تاخیر اور موسم اثر انداز ہوئے، مگر ان سب ممالک میں ایک چیز مشترک تھی کہ وہاں بند گوبھی اور کھیرے غذا کا بڑا حصہ نہیں تھے۔ فرانس میں اوسطاً ایک فرد روزانہ 1 گرام بند گوبھی کو استعمال کرتا ہے، جبکہ دیگر 5 ممالک میں یہ اوسط 5 گرام سے بھی کم تھی۔ اس کے مقابلے میں یورپی ملک لٹویا میں یہ اوسط 30 گرام کے قریب تھی، جہاں کورونا سے اموات کی شرح دنیا میں کم ترین سطح پر تھی۔ ایسا ہی رجحان کھیروں کے استعمال میں بھی دریافت ہوا ہے۔ قبرص میں بند گوبھی اوسطاً ایک فرد روزانہ 30 گرام سے زیادہ کھیرے کھا جاتا ہے، اور وہاں بھی کورونا سے اموات کی شرح لگ بھگ لٹویا جتنی ہی تھی۔ نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں کی غذا میں کھیروں اور بند گوبھی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، وہ کورونا سے لڑنے کے لیے زیادہ بہتر طور پر تیار ہوتے ہیں۔ طبی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ دانت برش نہ کرنے والے افراد کو منہ اور پیٹ کے کینسر لاحق ہونے کا خطرہ زیادہ ہے۔ امریکہ کی بوسٹن یونیورسٹی میں ہونے والی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دانت برش کرنا نہ صرف صحت کے لیے اچھا ہے، بلکہ جو لوگ یہ کام دن میں ایک بار بھی نہیں کرتے، وہ موذی مرض کینسر سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق دانت صاف نہ کرنے کی وجہ سے مسوڑوں کی بیماری ہوتی ہے، جو منہ کے کینسر کے خطرات کو بڑھا دیتی ہے، جبکہ پیٹ کا کینسر بھی اسی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ تحقیق میں شامل ہونے والے 52% افراد ایسے تھے جن کو مسوڑوں کی بیماری تھی، اور ان کے کینسر سے متاثر ہونے کے خطرات زیادہ تھے۔ ماہرین نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کم از کم دن میں ایک بار اپنے دانت ضرور صاف کریں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر کا کہنا ہے کہ دانت نہ صاف کرنے کی وجہ سے جگر کے کینسر کا خطرہ 52% تک بڑھ جاتا ہے۔ وٹامن ڈی کے متعلق ایک اور خبر آئی ہے کہ اس کی کمی بالخصوص عمر رسیدہ افراد کے پٹھوں کو کمزور کر سکتی ہے، اسی لیے اب وٹامن ڈی کو انسانی جسم کے لیے زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وٹامن ڈی کی کمی سے سردی کا اثر سخت ہو جاتا ہے، جلد کی رنگت اور دیگر مسائل جنم لیتے ہیں۔ اب یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ وٹامن ڈی کو کورونا سے لڑنے میں مدد فراہم ہوتی ہے۔ اسی طرح سورج کی روشنی والا یہ وٹامن ڈی کئی طرح سے ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ وٹامن ڈی کی کمی عمر رسیدہ افراد کے پٹھوں کے افعال، صلاحیت اور ان میں چوٹ کے بعد بحالی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگرچہ سورج کی دھوپ میں موجود الٹرا وائلٹ روشنی کی موجودگی میں ہمارا جسم وٹامن ڈی بناتا ہے، لیکن بہت سی غذا اور سپلیمنٹ سے بھی وٹامن ڈی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان غذاؤں میں چکنائی والی مچھلی، انڈے کی زردی، پنیر اور دیگر اشیاء شامل ہیں۔ غریب ملکوں میں آبادی کی بڑی تعداد بالخصوص خواتین وٹامن ڈی کی شکار ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے، کیونکہ صرف امریکہ میں ہی 40% افراد وٹامن ڈی کی کمی کے شکار ہیں۔ یہ رجحان عمر رسیدہ افراد میں زیادہ ہے۔ یہ تحقیق اور اس کے رزلٹ 200 جرنل آف اینڈوکرائنالوجی میں شائع ہوئے ہیں۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔